بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حضرات، آج ہم نے سورۃ النساء کی کچھ آیات کی تفسیر بیان کرنی ہے انشاءاللہ، لیکن تفسیر سے پہلے میں ایک اہم موضوع پر آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ آج کل بہت سارے ناموں سے مختلف سوشل نیٹ ورکس مشہور ہیں اور سرگرم ہیں اور کام کر رہے ہیں. مثلاً فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اور واٹس ایپ ہے. اسی طرح مختلف قسم کے نیٹ ورک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ مختلف لوگ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. بعض خالصتاً دنیاوی چیزیں شیئر کرتے ہیں، بعض لوگ کچھ دینی چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں، مثلا کچھ قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ، مثلا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کا ترجمہ اردو، انگلش، کسی اور زبان میں. جو بات نوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض اوقات ایسی احادیث منسوب کر دی جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن ثابت نہیں ہوتی، بلکہ جھوٹی اور من گھڑت احادیث ہوتی ہیں جن کو لوگوں نے گھڑا اور لوگوں نے مشہور کر دیا اور ان کو منسوب کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا ایک حدیث ہے جو طلب علم کے بارے میں مشہور ہے لوگوں کی زبانوں پر، خاص طور پر سکولوں میں ٹیچرز اور اسی طرح سکولوں میں پڑھنے والے طالب علم اور مختلف لوگوں کی زبانوں پر ایک حدیث عام طور پر پڑھی اور سنی جاتی ہے. وہ حدیث ہے اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ تم علم طلب کرو، علم حاصل کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے کہاں جانا پڑے؟ چائنا جانا پڑے. یہ حدیث جو ہے یہ من گھڑت حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا گیا، لیکن دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ اس کو منسوب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری احادیث ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ بڑا سنگین گناہ ہے، اور میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اسی طرح وہ حضرات جو مجھے لائیو سن رہے ہیں یا آن لائن مجھے دیکھ رہے یا سن رہے ہیں، میں ان حضرات کی خدمت بھی یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ گھڑے، یعنی جان بوجھ کر ایک حدیث خود گھڑے اور اسے میری طرف منسوب کر دے، فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو اپنا ٹھکانہ یقینی طور پر جہنم میں سمجھ لینا چاہیے، معلوم اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک شخص اپنی طرف سے ایک چیز گھڑ کر، ایک بات گھڑ کر اس کو حدیث نبی کے طور پر پیش کرے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. ایک یہ ہے کہ ایک بات گھڑی ہوئی ہو، ایک جھوٹی اور من گھڑت حدیث مختلف نیٹ ورکس کے ذریعے شیئر ہو رہی ہو اور آپ آگے شیئر کر دیں، یعنی ایک گھڑی ہوئی حدیث آپ نے آگے اس کو شیئر کر دیا. اس کا کتنا جرم ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من حدث بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ جو شخص ایک ایسی حدیث بیان کرے، لوگوں کو سنائے، لوگوں کو لکھ کے بھیجے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، تو وہ خود بھی ایک جھوٹا ہے، جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. تو کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی جھوٹی حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے.
اور کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو ایک جھوٹی اور من گھڑت حدیث جو گھوم رہی ہو واٹس ایپ پر یا مختلف مقامات پر، آپ اس کو شیئر کر کے آگے بڑھانے اور آگے اس کی نشر و اشاعت کرنے میں اس کی مدد کریں، تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، میں خود بھی دیکھتا ہوں فیس بک پر اور مختلف نیٹ ورکس جہاں پر میں جاتا ہوں، تو وہاں پر میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں لکھتے اور پوسٹ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر ہمارے بھائی عقیل صاحب نے جو گروپ بنایا ہے سلف صالحین، واٹس ایپ پہ جو انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے، اس گروپ پر بھی کئی لوگ اس طرح کی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں۔ تو میں حضرات سے تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو پوسٹ کرنے سے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پرہیز کریں۔ اس طرح آپ جھوٹی حدیثوں کی نشر و اشاعت میں اگر آپ حصہ لیں گے تو یقیناً آپ برابر کے شریک ہوں گے اس شخص کے گناہ کے جس نے اس حدیث کو گھڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو پوسٹ کرنے یا اس طرح کی چیزوں کو شیئر کرنے سے بہرحال بچنا چاہیے۔ حدیث دیکھیں، حدیث کے سلسلے میں ایک اصول یاد رکھ لیں، جب بھی آپ کوئی حدیث بیان کریں یا آپ حدیث پوسٹ کریں یا شیئر کریں، اس کا ریفرنس ضرور دیں، حوالہ دیں کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر ہے۔ اگر آپ حوالہ دے دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف حوالہ دینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کنفرم کرنا بھی ضروری ہے اس کو پوسٹ کرنے سے پہلے کہ کیا واقعتاً یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اگر صحیح ہو تو اس کو آپ پوسٹ کریں، اگر وہ حدیث ضعیف ہو، جھوٹی من گھڑت حدیث ہو، تو اس کو پوسٹ کرنے سے یا شیئر کرنے سے پرہیز کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے درس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 پڑھی تھی، جو کہ وراثت کے احکام کے متعلق ہے۔ میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ وراثت کے احکام، چونکہ یہ الجھے ہوئے پیچیدہ مسائل ہیں اور مشکل مسائل ہیں، ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں۔ میں نے ایک ہی آیت اس لیے پڑھائی تھی کہ آپ اس آیت کے اندر جتنے وراثت کے مسائل ہیں اسلام کے قانون وراثت کے مطابق آپ ان مسائل کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ سے امتحان لوں گا، امتحان کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں اب آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور وہ سوالات اس پہلی آیت کے متعلق ہوں گے۔ آپ حضرات نے ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ اگر جوابات میں دیکھوں گا کہ زیادہ تر لوگ جوابات درست دے رہے ہیں تو ہم اگلی آیت پڑھیں گے، ورنہ آج آگے سبق نہیں پڑھا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں امتحان۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ یوصیکم اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یوصیکم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جس شخص کو جواب معلوم ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میں کیونکہ کئی لوگوں کو جوابات آتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ سب بولیں گے تو اس طرح صحیح نہیں ہوگا، ایک نظم و نسق ہونا چاہیے۔ تو ہاتھ کھڑا کریں، میں جس کو میں اختیار کروں گا تو اس سے میں جواب لوں گا۔ ہاں جی، یوصیکم اللہ، یوصیکم اللہ۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو وصیت کرتا ہے۔ وصیت کا معنی کیا ہے؟ جی سختی کے ساتھ حکم دینا، زور دے کر تاکید کے ساتھ حکم دینا، اس کا یہ وصیت کا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ زور دے کر سختی کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق کہ تم اپنی اولاد میں اسلام کے ضابطۂ وراثت کے مطابق وراثت کو تقسیم کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کی ٹوٹل 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اولاد کی ٹوٹل 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ ہاں جی، ہاں صرف لڑکے۔ ہاں جی، اولاد 3 ہی قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں گے، یا پھر صرف بیٹیاں ہوں گی، یا پھر صرف بیٹے ہوں گے، یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ تو ہم نے ان 3 قسموں کو سامنے رکھنا ہے کہ بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں، یا بیٹیاں ہیں، یا صرف بیٹے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو ان کے درمیان اسلام کا ضابطۂ وراثت کیا کہتا ہے کہ وراثت کس طرح تقسیم کریں؟ کون جواب دے گا؟ ہاں جی جی، لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ ہوگا۔
یعنی لڑکی کے حصے کی بنسبت لڑکے کا دگنا حصہ ہوگا، لڑکے کا دگنا حصہ ہوگا۔ یہ ضابطہ ہے اولاد کے درمیان، اور اگر اولاد مکس ہو، لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں، تو ان کے درمیان وراثت کی تقسیم کا اصول یاد رکھ لیں کہ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 ہی حصہ ملے گا۔ اچھا، اگر صرف بیٹیاں ہوں تو ظاہر ہے کہ بیٹیاں ہو سکتے ہیں بیٹی 1 ہو سکتا ہے 2 ہو سکتا ہے 2 سے زیادہ ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر بیٹی 1 ہو، مرنے والے شخص کی صرف 1 بیٹی ہو، اولاد میں صرف 1 بیٹی ہے، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیوں میں صرف 1 بیٹی ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ نہیں ایسا نہ کریں، آسان جواب بہت جلدی بول دیتے ہیں۔ چلیں آدھا، اس کو آدھا ملے گا۔ اگر 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو کتنا ملے گا؟ ہاں جی، ان کو جی سوچ لیں 1/3 یا 2/3 فلہن ثلث ما ترک۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3، یعنی ٹوٹل 3 حصوں میں سے 2 حصے ان بیٹیوں کے پاس چلے جائیں گے، اور جو حصہ باقی بچے گا وہ باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے 2/3، لیکن اگر 2 ہوں تو ان کے لیے بھی 2/3۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کون بتائے گا؟ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں پورا واقعہ بتائیں۔ کون شہید ہوئے تھے؟ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں بالکل صحیح، آپ نے بالکل جواب صحیح دیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ جب وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے تو ان کے بھائی نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا، جبکہ ان کے وارثوں میں ان کی 1 بیوی تھی اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان سب کو اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں جواب دیا کہ بیوی کے لیے 1/8 یعنی 8واں حصہ ہے، اور 2 بیٹیوں کے لیے 2/3 2/3 حصے ہیں ان 2 بیٹیوں کے لیے، تو اور باقی جو بچے وہ اس میت کے بھائی کے لیے، کہ وہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اگر بیٹیاں 2 بھی ہوں 2/3 حصہ ہوگا باپ کی وراثت میں۔ اچھا جی، اگر بیٹی 1 ہو تو اس کا بھی حصہ معلوم ہو گیا، 2 ہوں ان کے بھی حصے معلوم ہو گئے، 2 سے زیادہ ہوں تب بھی ان کے حصے معلوم ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر صرف بیٹے ہوں تیسری شکل اولاد کی، اگر صرف بیٹے ہوں کسی کے ہاں، میں چاہتا ہوں کہ آخری جو لائنیں ان میں سے کوئی صاحب جواب دیں۔ ہاں جی، اگر صرف بیٹے ہوں تو بیٹوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ ہاں جی آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ سب میں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگا۔ ہاں جی، یعنی جتنی اور کوئی اگر وارث نہیں ہے، صرف اور صرف بیٹے ہیں، تو پھر جتنی جائیداد ہے یا جتنا ترکہ ہے، جتنی وراثت ہے، ان کو برابری کی بنیاد پر ان بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر بیٹے 3 ہیں، 3 حصے کر کے 1 حصہ ہر بیٹے کو دے دیا جائے گا۔ اگر بیٹے 10 ہیں تو 10 حصے کر کے 1 حصہ ہر بیٹے کو دے دیا جائے گا۔ اس طرح صرف بیٹے اگر ہوں، بیٹوں کے ساتھ ان کی بہنیں موجود نہ ہوں، تو پھر جو بھی وراثت ہوگی وہ ان کے درمیان برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ یہ تو اولاد کی وراثت۔ اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ والدین کے لیے کتنا حصہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر مرنے والا شخص کی اولاد موجود ہے اور اس کے والدین بھی موجود ہیں، تو اس کی اولاد کی موجودگی میں اس کے والدین کو کتنا حصہ ملے گا؟
ہاں جی، 1/6 چھٹا حصہ ملے گا. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ کہ اگر دونوں ماں باپ موجود ہوں تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا اگر اولاد موجود ہو. لیکن اگر اولاد موجود نہیں ہے، مرنے والے شخص کی اولاد موجود نہیں ہے اور اس کے دونوں ماں باپ موجود ہیں، اولاد نہیں ہے اور دونوں ماں باپ موجود ہیں، تو پھر کتنا حصہ ملے گا؟ ماں کو کتنا اور باپ کو کتنا ملے گا؟ ہاں جی، نہیں آپ نے جواب دے دیا. کوئی اور ایسے صاحب جواب دیں جس نے پہلے کوئی جواب نہ دیا ہو. ہاں جی، اللہ اکبر، اتنے مجمع میں. ہاں جی، ماں کو تیسرا حصہ دے کر جو باقی بچے گا وہ باپ کو ملے گا. بالکل صحیح جواب ہے. اگر مرنے والے شخص کی اولاد موجود نہ ہو اور اس کے دونوں ماں باپ موجود ہوں جو اس کے وارث بن رہے ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے اور باپ کو جو باقی بچے گا وہ باپ کے حصے میں چلا جائے گا. اچھا، ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والے شخص کی اولاد موجود نہیں ہے، ذرا سوال توجہ سے سنیں، اگر مرنے والے شخص کی اولاد موجود نہیں ہے لیکن اس کے ماں باپ بھی ہیں اور بہن بھائی بھی ہیں، بہن بھائی بھی موجود ہیں، زندہ ہیں، تو پھر ماں باپ کو کتنا ملے گا اور بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا؟ ہاں جی، آپ. ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. اوکے، باقی جو بچے گا وہ بہن بھائی کہاں جائیں گے؟ بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ ماں باپ زندہ ہیں، تو ماں باپ کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس طرح ہم نے اولاد کے درمیان اسلام کا جو ضابطۂ وراثت ہے وہ ہم نے بیان کیا کہ اولاد میں وراثت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی. اسی طرح ہم نے والدین کے لیے مختلف صورتوں میں جو حصہ بنتا ہے وراثت میں وہ بھی ہم نے بیان کر دیا. اولاد سے اور والدین سے ہم ہوئے فارغ. اب اس کے بعد اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین. یہاں وصیت کا اور قرضے کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس آیت کے ٹکڑے کی روشنی میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جب ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی جو جائیداد ہے، اس کا جو ترکہ ہے، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، تو اس میں 4 قسم کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. 4 قسم کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. اس نے جو کچھ چھوڑا ہے مرتے ہوئے تو اس میں سے ہی 4 قسم کے حقوق کو پورا کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا حق کیا ہے جی؟ تجہیز و تکفین. تجہیز و تکفین اور تدفین پر جو خرچہ آئے گا وہ اس کی اپنی جائیداد اور اس کے ترکے میں سے ہی لیا جائے گا. سب سے پہلے اس کا یہ حق پورا کیا جائے گا. سب سے پہلے اس کا یہ حق پورا کیا جائے گا. اس کے بعد دوسرا حق قرض. اگر اس کے اوپر قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے گا. فرض کریں اگر کسی شخص نے مرتے ہوئے جو پیسے چھوڑے وہ فرض کریں 10,000 دینار ہیں. 10,000 دینار اس نے چھوڑے نقدی پیسوں کی شکل میں، یا اس نے کچھ مکانات بھی ہیں، کچھ دکانیں بھی ہیں، کچھ نقدی پیسے بھی ہیں. ٹوٹل ویلیو جو ہے سب کی وہ 10,000 دینار بنتی ہے. لیکن اتنا ہی قرضہ اس کے اوپر بھی ہے، اتنا ہی قرضہ اس کے اوپر، یعنی 10,000 دینار کا وہ مقروض بھی ہے. تو کیا کیا جائے گا؟ قرض ادا کرنے کے بعد وارثوں کو کتنا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی جائیداد، اس کا جو ترکہ ہے وہ ختم ہو گیا. پورے کا پورا ترکہ، پوری کی پوری وراثت اس کی چلے گی قرض کی ادائیگی میں. لہذا قرض ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا تو اس میں سے تیسرا حصہ جو ادا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا حق وصیت کا. اور وصیت کے لیے 2 شرطیں ہیں. وصیت سب سے پہلا حق جو ہے وہ تجہیز و تکفین اور تدفین کا ہے. دوسرا حق جو ہے وہ ہے قرض کا، اور تیسرا ہے وصیت کا. اور وصیت جو ہے اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس وصیت کے اندر 2 شرطیں نہ پائی جاتی ہوں. کون بتلائے گا 2 شرطیں؟ ہاں جی، بہت اچھا. وصیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہ ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو. 1/3 یا اس سے کم کی وصیت ہو تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. یہ پہلی شرط. دوسری
رشتہ داروں کے لیے نہ ہو، ہاں ورثاء کے لیے نہ ہو، وہ وصیت جو ہے وہ وارثوں کے لیے نہ ہو، کیونکہ وصیت اگر وارثوں کے لیے ہوگی تو وصیت باطل سمجھی جائے گی، اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وارثوں کو تو اصلاً اسلام کے ضابطۂ وراثت اور اسلام کے قانون وراثت کے مطابق ان کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ مثلا ماں باپ کو ان کے حصے ملنے ہیں، بیٹے اور بیٹیوں کو ان کے حصے ملنے ہیں، بیوی کو ان کا حصہ اس کا حصہ ملنا ہے۔ تو جو وارث اصلاً حقدار ہیں مرنے والے شخص کی وراثت میں، اگر مرنے والا شخص ان میں سے کسی کے حق میں وصیت کرے گا تو وہ وصیت قابل اعتبار نہیں ہوگی، وہ وصیت معتبر نہیں ہوگی، وہ وصیت فاسد اور باطل سمجھی جائے گی۔ تو شرط یہ ہے کہ وہ وصیت غیر وارثوں کے لیے ہو، یعنی وارثوں کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہیں، دور کے جو رشتہ دار ہیں جو وارث نہیں بن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی شخص اگر وصیت کرنا چاہے، فرض کریں ایک شخص کے یتیم پوتے پوتیاں ہوں، ایک شخص کے یتیم پوتے پوتیاں ہوں، تو اگر وہ مرتے ہوئے ان یتیم پوتے اور پوتیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے تو وراثت کی تقسیم سے پہلے پوتے اور پوتیوں کو اس کی وصیت کے مطابق حصہ دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ وصیت جو ہے وہ 1/3 تک ہو، زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم ہو یا اتنی ہو، 1/3 حصے کے برابر ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تیسرا حق ہے۔ پہلا حق تجہیز و تکفین، دوسرا حق ہے قرض، تیسرا ہے وصیت۔ یہ 3 حقوق ادا کرنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب وراثت تقسیم ہوگی وارثوں کے درمیان، اب وراثت تقسیم ہو سکتی ہے ان تینوں حقوق کو ادا کرنے کے بعد۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد یا پھر قرضے کے بعد۔ یہ مسائل تھے پچھلی آیت نمبر 11 میں جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھے تھے۔ ماشاءاللہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں، آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 12 میں وارثوں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وارث جو کہ وراثت میں حقدار ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ وہ یا تو اولاد ہوں گے، یعنی مرنے والے کے بیٹے بیٹیاں، یا پھر ماں باپ ہوں گے، یا پھر خاوند بیوی ہوں گے۔ یہ 3 قسم کے ورثاء ہیں، اولاد، بیٹے بیٹیاں، یا پھر ماں باپ، یا پھر خاوند بیوی۔ پہلے جو 2 قسمیں ہیں ان کے احکام ہم نے ذکر کر دیے۔ اولاد کے درمیان وراثت کی تقسیم کا اصول اور ضابطہ کیا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا۔ ماں باپ کے درمیان اولاد کی وراثت سے ماں باپ کو کتنا ملے گا اس کا اصول اور ضابطہ ہم نے بیان کر دیا۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے خاوند بیوی کے درمیان وراثت کس طرح سے تقسیم ہوگی، خاوند کو کتنا حصہ ملے گا اور بیوی کو کتنا حصہ ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں نے جب ہم نے حدیث کی کلاس پڑھی تھی تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ وراثت کے 3 اسباب ہیں، وراثت کے 3 اسباب ہیں، یعنی کوئی شخص کسی کا وارث 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ وہ اسباب کون سے ہیں؟ خونی رشتہ، جس طرح کہ ماں باپ کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان خونی رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح مرنے والے شخص اور اس کے بہن بھائیوں کے درمیان خونی رشتہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا سبب وراثت کا، وارث بننے کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ خونی رشتہ ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ نکاح ہے، جس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے اور آج ہم نے پڑھنا ہے۔ نکاح، نکاح کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کا ایک عورت سے شرعی نکاح ہوا ہو۔ شرعی نکاح یعنی شریعت کی مقرر کردہ شرطوں کے مطابق نکاح ہوا ہو، تو اس نکاح کے نتیجے میں خاوند بیوی کا وارث بنتا ہے اور بیوی خاوند کی وارث بنتی ہے۔ اور شرعی نکاح کون سا ہوتا ہے؟ شرعی نکاح میں کئی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ مثلا یہ کہ لڑکی اپنے سرپرست کی اجازت کے ساتھ نکاح کرے، کیونکہ لڑکی کا نکاح اس کے سرپرست کی اجازت کے بغیر باطل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو باطل قرار دیا جو کوئی لڑکی اپنے ولی اور اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر کرے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ کہ لڑکی کے سرپرست کی اجازت حاصل ہو۔ اسی طرح 2 گواہ موجود ہوں، 2 گواہوں کا موجود ہونا بھی ضروری ہے نکاح کے وقت۔ اسی طرح ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے۔ ایجاب و قبول، ایجاب کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کا والد جو ہے وہ یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں، یہ ایجاب ہے، اور آگے وہ یہ کہے کہ مجھے قبول ہے۔
تو یہ ہے ایجاب و قبول. ایجاب و قبول نکاح کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. اسی طرح حق مہر جو ہے وہ نکاح کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا تھا کہ جو نکاح کا خواہش مند تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ تم ڈھونڈ کے لاؤ اس عورت کو حق مہر دینے کے لیے، چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس شخص کے لیے جو نکاح کا خواہش مند تھا، اس کے لیے جو حکم ہے کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ چاہے لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کے لیے حق مہر جو ہے وہ ضروری ہے اور نکاح کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. خلاصہ یہ ہے کہ نکاح اگر اسلام کی مقرر کردہ شرطوں کے مطابق ہو، شریعت کے ضابطے کے مطابق ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں جو نکاح ہوتا ہے اور پھر خامد اور بیوی ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں. خامد بیوی کا وارث بنتا ہے اور بیوی خامد کی وارث بنتی ہے. حصے کتنے ہوتے ہیں؟ آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 12 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اور تمہارے لیے یہاں پر خطاب ہے خامدوں کو، عورتوں کے جو خامد ہیں، ان کے جو شوہر ہیں، ان کو خطاب ہو رہا ہے. فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے. اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شوہر کا حصہ ذکر کیا اور عورت کا حصہ بعد میں ذکر کیا. اس کا مطلب یہ کہ جو ایک عام اصول ہے نا، لیڈیز فرسٹ، وہ اصول یہاں پر سامنے نہیں رکھا گیا. یہ لوگوں کا بنا ہوا اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے شوہر کا حصہ ذکر کیا ہے اور پھر بیوی کا حصہ ذکر کیا. فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اور تمہارے لیے اے شوہروں اور اے خامدوں آدھا حصہ ہے ما ترک ازواجکم، اس سے جو چھوڑ کے جائیں تمہاری بیویاں. ان لم یکن لہن ولد، اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو تو. مرنے والی جو عورت ہے اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے خامند کو آدھا حصہ ملے گا اس کی وراثت سے، اس کے ترکے سے. فإن کان لہن ولد، اگر ان عورتوں کی اولاد موجود ہو، فلکم الربع، تو اے شوہروں اور اے خامدو تمہارے یہ چوتھا حصہ ہوگا. مما ترکنا، اس چیز سے جس کو وہ چھوڑ کے جائیں. من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، اور یہ حصہ بھی آپ کو ملے گا ان کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا قرضہ ادا کرنے کے بعد. یعنی اگر مرنے والی عورت نے کوئی وصیت کی تو پہلے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، اور اس سے بھی پہلے اس کے اوپر اگر قرضہ ہے تو اس کے قرضے کو ادا کیا جائے. قرضہ ادا کیا جائے، اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، پھر جو بچے گا اس میں سے آپ کو دو میں سے ایک حصہ مل سکتا ہے. اگر مرنے والی عورت کی اولاد موجود نہیں ہے تو خامند کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد موجود ہے تو خامند کو چوتھا حصہ ملے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دو حصے ذکر کیے ہیں خامدوں کے. اب بیویوں کی باری آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے یعنی ان عورتوں کے لیے الربع، چوتھا حصہ ہے. مما ترکتم، اس چیز سے جس کو تم چھوڑو. یعنی اگر تم میں سے کسی کی وفات ہوتی ہے، تم میں سے کسی پر موت آتی ہے تو اس کی بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہوگا. ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو. اگر اولاد نہ ہو تمہارے ہاں تو پھر تمہاری بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. فإن کان لکم ولد، پھر اگر تمہاری اولاد موجود ہے، فلہن الثمن، تو ان بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا. مما ترکتم، اس چیز سے جس کو تم نے چھوڑا وراثت کے طور پر. تو تمہارے ترکے میں سے ان کو 8واں حصہ تب ملے گا جب تمہاری اولاد موجود نہیں ہوگی. یہ بھی من بعد وصیۃ توصون بها، اس وصیت کے بعد جو تم وصیت کرو گے، او دین، یا جو تمہارے اوپر قرضہ ہوگا اس قرضہ کی ادائیگی کے بعد تمہاری بیویوں کو حصہ ملے گا. آپ دیکھ لیں وصیت اور قرض کا ذکر پہلی آیت میں بھی کیا گیا اور یہاں اس آیت میں بھی 2 مرتبہ ذکر کیا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے خامند کے 2 حصے ذکر کیے تو وہاں بھی وصیت کا اور قرض کا ذکر کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے بیوی کے 2 حصے ذکر کیے تو وہاں بھی وصیت اور قرض کا ذکر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورثاء کو ان کے حق ادا کرنے سے پہلے مرنے والے شخص کی جائیداد میں سے اور اس کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا ضروری ہے.
اور اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد وراثت جو ہے وہ اسلام کے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق تقسیم کی جائے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شوہر کے 2 حصے ذکر کیے اور پھر بیوی کے 2 حصے مقرر کیے. 2 حصے کس لحاظ سے ہیں؟ اولاد کے لحاظ سے. اگر اولاد ہو تو اتنا، اور اگر اولاد نہ ہو تو اتنا حصہ. لہذا ہمیں اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے. کم از کم آپ جو شوہر ہیں آپ کو اپنے حصے تو یاد کر لینے چاہیے نا کہ آپ کو کتنے، اور اسی طرح میری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنے حصے یاد کر لیں کہ ان کو کتنا حصہ ملنے والا ہے ان کے خامدوں کی وراثت سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ایک شخص یورث کلالۃ، وہ اس طرح وارث بنایا جائے کہ وہ کلالہ ہو، یعنی اکیلا ہو، اس کے نہ ماں باپ موجود ہوں اور نہ اس کے دادا دادی زندہ ہوں اور نہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں اور نہ اس کے پوتے پوتیاں ہوں. ایک شخص اکیلا ہے، نہ اس کے ماں باپ زندہ، نہ دادا دادی زندہ، نہ بیٹے بیٹیوں میں سے کوئی زندہ اور نہ ہی پوتے اور پوتیوں میں سے کوئی زندہ، بالکل اکیلا شخص ہے. البتہ او امرأۃ، یا پھر ایک عورت ہے، عورت اکیلی ہے کہ عورت کے نہ ماں باپ زندہ ہیں، نہ اس کی دادا دادی زندہ ہیں، نہ اس کے بیٹے بیٹیاں زندہ ہیں اور نہ ہی اس کے پوتے پوتیاں زندہ ہیں. اکیلی عورت ہے، اکیلا مرد ہو یا اکیلی عورت ہو، لیکن اس کے ساتھ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا بھائی ہو یا اس کی بہن ہو. نہ اس کے اصول میں سے کوئی زندہ، نہ فروع میں سے کوئی زندہ، نہ والدین نہ بیٹے بیٹیاں، نہ دادا نہ دادی اور نہ ہی پوتے نہ پوتیاں، کوئی زندہ نہیں، نہ اوپر والوں میں سے اور نہ ہی نیچے آنے والوں میں سے، بلکہ لہو اخن او اختن، اس اکیلے شخص کا، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے ایک بھائی یا اس کی ایک بہن موجود ہے. تو بھائی اور بہن کو کتنا ملے گا؟ فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لیکن اگر وہ یہ بہن بھائی جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں، یعنی 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سارے کے سارے ایک ثلث میں شریک ہوں گے. سب کو ایک ثلث دیا جائے گا، یعنی 1/3 جو ہے، 1/3 حصہ جو ہے مرنے والے شخص کی وراثت، اس اکیلے شخص کی وراثت کا 1/3 حصہ جو ہے وہ اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور جو باقی بچے گا وہ پھر اس کے باقی رشتہ داروں میں، جو دور کے رشتہ دار ہوں گے، ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا من بعد وصیت، پھر بھی یہاں بھی وہی بات ہے، من بعد وصیت یوصى بها او دین، کہ وصیت جو اس مرنے والے شخص نے کی اس کو پورا کرنے کے بعد، یا اس کے اوپر اگر قرضہ ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد. لیکن وصیت میں ایک شرط لگا دی، وہ یہ کہ غیر مضار، کہ وصیت میں جب وصیت کرنے والا شخص وصیت کرے تو وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وصیت نہ کرے، نقصان پہنچانے کی نیت سے وصیت نہ کرے. مثلا اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فرض کریں ایک شخص ہے، اس کی اولاد ہے اور اس کی اولاد اس کی نافرمان ہے، اپنی اولاد سے تنگ آیا ہوا ہے. اب وہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو اپنی وراثت سے محروم کرنے کی خاطر وصیت کر جاتا ہے 1/3 کی، کہ یہ جو 1/3 حصہ ہے نا یہ فی سبیل اللہ خرچ کر دیا جائے، یا میرے فلاں جو رشتہ دار ہیں ان کو دے دیا جائے. تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی اولاد کو نقصان پہنچانا، کہ میری اولاد کو میری وراثت سے کم حصہ ملے، صرف نقصان پہنچانے کی خاطر یہ وصیت کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ وصیت قابل قبول نہیں. اگر اس کی نیت نقصان پہنچانا تھی تو پھر یہ وصیت قابل قبول نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص وصیت کرے اپنے وارثوں کے حق میں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وصیت وارثوں کے حق میں نہیں ہو سکتی، لا وصیت لوارث، یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. وارث تو خود وارث بن رہا ہے، اس کو تو حصہ ملنے والا ہے، تو وصیت ہوگی غیر وارث کے حق میں جو وارث نہیں بن رہا. تو ایک شخص وارثوں کے حق میں اگر وصیت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے نقصان ہوگا غیر وارثوں کا، کہ وارثوں کو ان کا حق بھی ملے گا اور وصیت کے مطابق بھی ان کو حصہ ملے گا، تو جو دور کے رشتہ دار ہوں گے وہ محروم رہ جائیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اگر وصیت کرنے والے کی نیت نقصان پہنچانا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وصیت قابل قبول نہیں ہے.
فرمایا وصیۃ من اللہ۔ اب ذرا میری بات توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ضابطۂ وراثت ذکر کر دیا، قانون وراثت تفصیل سے بیان کر دیا۔ اولاد ہو تو اولاد کے درمیان کس طرح وراثت تقسیم کرنی ہے، ماں باپ ہوں تو ان کی اولاد سے ان کو کتنا حصہ ملے گا، اس کی مختلف صورتیں بیان کر دیں۔ خامند بیوی ہوں تو اس کی بھی مختلف صورتیں بیان کر دیں کہ اولاد ہو تو اتنا حصہ، اولاد نہ ہو تو اتنا حصہ۔ اور اسی طرح ایک شخص اگر اکیلا ہے، کلالہ ہے، لفظ کلالہ کا ترجمہ یاد رکھ لیں کہ ایک شخص اکیلا ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ولی وارث اس کا نہیں ہے سوائے اس کے ایک بھائی یا اس کی ایک بہن کے، یا بہن بھائی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وراثت ذکر کر دی، ضابطۂ وراثت اس کا بتلا دیا۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ ہے اللہ کی وصیت تمہارے لیے، یہ ہے اللہ رب العزت کا تاکیدی حکم تمہارے لیے۔ سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ وراثت کو اللہ کے اس ضابطے کے مطابق تقسیم کرنا۔ مرنے والا شخص جو بھی ہو اس کے وارثوں کو دیکھو، اولاد ہے، والدین ہیں، میاں بیوی ہیں، تو ان کے درمیان وراثت اللہ کے بیان کردہ حکم کے مطابق، جو قانون اللہ نے بیان کر دیا اس قانون کے مطابق وراثت کو تقسیم کرو۔ واللہ علیم حلیم، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے اور بڑا بردبار ہے۔ میں یہاں اس آیت کریمہ سے تنبیہ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو دیدہ دانستہ اسلام کے قانون وراثت سے انحراف کرتے ہیں، اور خاص طور پر بھائی اپنی بہنوں کو لالچ دے کر، ان کو بہلا کر ان کی وراثت سے ان کو محروم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کی وراثت میں تو وہ حصہ تھا جو آپ کو جہیز میں دے دیا گیا آپ کی شادی کے موقع پر، اور ان کو وراثت میں باپ کی وراثت سے یا ماں کی وراثت سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے، اس کے مطابق وراثت کو تقسیم کرو، اور جان لو اگر تم ہیرا پھیری کرو گے، کسی وارث کو محروم کرو گے، کسی وارث پر ظلم کرو گے، تو اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے۔ تم میں سے کون ظالم ہے اور کون انصاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ میں یہ بات اس لیے سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کئی لوگوں نے بتلایا، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اتنے سال ہو گئے ہمارے والد کو فوت ہوئے اور ہم نے وراثت کو تقسیم نہیں کیا ہے، اتنے سال گزر گئے، 8 سال 10 سال 15 سال گزر گئے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وارثوں میں سے کوئی وارث فوت ہو جاتا ہے اور اس کو اس کا حق نہیں ملا ہوتا، وارثوں میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کو اس کا حق نہیں ملتا، تو ایسے لوگ جو ظلم کرتے ہیں اور وراثت کو اسلام کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ یقیناً اللہ نے فرمایا اللہ علیم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا علم رکھتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو یہ کاروبار کر رہے ہیں، جو وراثت میں کسی کو محروم کر رہے ہیں یا کسی پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کو پورا علم ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے بتلایا اللہ علیم حلیم، اللہ کو پتا ہے لیکن اللہ بڑا بردبار ہے، اس ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہے۔ اگر اس ظلم سے باز آ جاؤ گے، دنیا کے اندر توبہ کر لو گے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا، لیکن اگر دنیا کے اندر توبہ نہیں کرو گے تو قیامت کے دن پھر اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدیں، یہ ہے اللہ رب العزت کے مقرر کیے ہوئے ضابطے اور اصول، لہذا ان پہ عمل کرو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، یدخلہ جنات، اللہ تعالیٰ اس کو ان جنتوں کے اندر داخل کر دے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان نہروں کے ان جنات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ فوز عظیم ہے، یعنی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے، اس جنت کے اندر کہ جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس بڑی کامیابی کے حصول کے لیے تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ، اور یاد رکھو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور اللہ کی حدود کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا، یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین،
اور اس کے لیے جہنم کے اندر ایسا عذاب ہوگا جو رسوا کن ہوگا، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا۔ تو یہ جو آخری دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کا قانون وراثت ذکر کیا، اس قانون وراثت پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا ضروری ہے، کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ ورنہ اگر کوئی شخص اللہ کے قانون وراثت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے اللہ اور رسول کے نافرمان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جہنم کے اندر رسوا کن عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اور قرآن مجید کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، جنت میں بھی، قبر میں بھی اس کی شفاعت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن بھی اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کا یہاں آنا قبول کرے، اور اس پروگرام کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ وراثت کے مسئلوں پر ایک مختصر سی کتاب لکھیں گے تو مہربانی ہوگی۔ ماشاءاللہ بھائی، مختصر الگ سے کتاب لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو ایک، ہاں جی، ہاں چارٹ بن سکتا ہے، لیکن اگر یہ دو آیتیں آپ پڑھ لیں نا، دو آیتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور اسی طرح سورۃ النساء کی آخری آیت بھی میں نے پہلے آپ کو بتلایا تھا، وہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں، تو بہت سارے وراثت کے ضابطے جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ بہرحال ویسے وراثت کے موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ اردو میں ایک کتاب ہے، مکتبہ دارالسلام سے چھپی ہے، اس کا نام ہے اسلام کا قانون وراثت، سوالاً و جواباً، یعنی سوال جواب کی شکل میں ہے یہ کتاب۔ یہ کتاب بہت اچھی ہے، میرے پاس ہے گھر میں، لیکن وہ نہیں آپ کو دوں گا میں، تو آپ مکتبہ دارالسلام سے وہ کتاب خرید سکتے ہیں، اس کا نام ہے اسلام کا قانون وراثت، بہت اچھی کتاب ہے۔ ہاں جی، پی ڈی ایف فائل بھی موجود ہے میرے بھائی آصف صاحب کے پاس، تو آپ وہ کتاب اپنے پاس ای میل کے ذریعے منگوا سکتے ہیں، پی ڈی ایف فائل میں موجود ہے۔ ہاں جی، ہاں، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے لیے بھی وہی حصہ ہے، وہ ایک ہی حصہ جو ہے وہ سب میں تقسیم ہوگا وہ۔ ہاں جی، اگر 8واں حصہ ہے، یعنی اگر مرنے والے شخص کی اولاد موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، تو اس کی اگر بیوی ایک نہیں بلکہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اولاد ہو سکتا ہے کہ ایک میں سے ہو سکتا ہے 2 میں سے ہو سکتا ہے سب میں سے ہو، تو جتنی بھی اولاد ہے، اولاد کی موجودگی میں بیوی ایک ہو یا زیادہ ہوں، ان سب کے لیے 8واں حصہ ہے، تو 8واں حصہ نکال کر ان سب میں برابری کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ ہاں، یہ بھی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کہ ایک شخص نے اگر ترکہ چھوڑا جو کہ 10,000 دینار ہے، فرض کریں 10,000 دینار ہے، لیکن اس کے اوپر قرضہ 12,000 ہے، تو 10,000 تو چلا جائے گا، تو 2,000 کون ادا کرے گا؟ ہاں جی، ہاں، اب یہاں پر اولاد کو بجائے لینے کے دینے پڑیں گے، اب بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے ان کو، بجائے اس کے کہ وہ وارث بنے، اب ان کو اپنے باپ کا قرضہ بھی چکانا ہوگا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ وہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہوں، بیٹے بیٹیاں ہوں، یا اس کی بیوی ہو، یا جو بھی اس کے قریبی رشتہ دار جو اس کے قرضے کو ادا کر سکتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے۔ فرض کر لیں کہ اگر ایک شخص مقروض ہے اور اس نے اتنی جائیداد نہیں چھوڑی کہ جس کے ساتھ اس کا قرضہ ادا کیا جائے، اور اس کے وارثوں میں سے کوئی بندہ یا تو موجود نہیں ہے یا پھر وہ تیار ہی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کا قرضہ کس طرح ادا کیا جائے؟ تو اس صورتحال میں، اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر حکومت وقت جو ہے، ظاہر ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت جو ہے وہ قرضہ اپنے ذمہ لے لے گی، اور اس کی طرف سے وہ قرضہ ادا کرے گی۔ ہاں جی، جی،
ہاں، یہ سوال مجھ سے پچھلے ہفتے بھی ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا، اور آج بھی کہتا ہوں کہ اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا۔ یہ آپ خود اس کا جواب تلاش کریں، آپ خود بھی اپنے اندر تحقیق کا مادہ پیدا کریں، اور یہ سوال واقعی بہت اہم سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے کہ فرض کریں ایک وارث کا حصہ 1/6 ہے، دوسرے کا 1/8 ہے، تو کس کا پہلے نکالیں؟ 1/6 پہلے نکالیں یا 1/8 پہلے نکالیں؟ کس کا پہلے نکالیں؟ پہلے اولیت اور ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ یقیناً یہ، جی نہیں، آپ کس طرح کہتے ہیں 8واں حصہ پہلے؟ تو اس کے لیے کوئی ضابطہ ہونا چاہیے نا، اسلام کا کوئی ضابطہ تو ہوگا نا اس سلسلے میں، تو یقیناً آپ اس کو تلاش کریں، تحقیق کریں، انشاءاللہ ہم بھی تحقیق کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں پھر اس کا جواب کیا آتا ہے۔ ہاں جی جی ہاں، گود لیے ہوئے بچے جو ہوتے ہیں وہ وارث نہیں ہوتے، وہ وراثت میں ان کا حق نہیں ہوتا۔ ہاں جی جی بات نہیں سمجھا۔ جی ہاں، یہ اچھا سوال کیا آپ نے، دادا دادی جو ہیں ان کے لیے کیا حصہ ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک ضابطہ یاد رکھ لیں، اگر ماں باپ موجود ہوں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو دادا اور دادی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اگر مرنے والے شخص کے ماں باپ دونوں موجود نہ ہوں اور دادا دادی دونوں موجود ہوں یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر دونوں موجود ہیں تب بھی چھٹا حصہ، اور اگر ان میں سے ایک ہے تو تب بھی چھٹا حصہ ملے گا، دونوں ہیں اگر تو چھٹا حصہ نکال کر ان دونوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ ماں باپ، مرنے والے شخص کے دونوں جو ماں باپ ہیں وہ دونوں موجود نہ ہوں، حیات نہ ہوں، زندہ نہ ہوں، مر چکے ہوں، پہلے ہی فوت ہو چکے ہوں، تو پھر جو ہے وہ دادا دادی جو ہے ان کو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ ایک منٹ جی، یہ تو وہی سوال ہے نا جو پہلے آیا تھا، تو اس کا جواب آپ کو خود ڈھونڈنا ہے کہ پہلے بیوی کا حصہ نکالا جائے یا کس کا؟ جی ماں کا؟ ہاں، یہ تو آپ کو خود سوچنا ہے نا کہ ماں کا حصہ پہلے نکالنا ہے کہ بیوی کا پہلے نکالنا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک ضابطہ ہے، اسلام کے اندر ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ کیا ہے اس کی آپ تحقیق کریں۔ ہاں جی 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 ہاں، جائز ہے۔ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ہم نے جو عرض کیا کہ تجہیز و تکفین اور تدفین پر جو خرچہ ہو وہ میت کے اپنے ترکے میں سے ہو، اس کے اپنی جائیداد میں سے، اس کے اپنے مال میں سے ہو، تو بھائی نے سوال یہ کیا کہ اگر اس کے وارثوں میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کو کفن میں پہناتا ہوں اور اس پر جو باقی خرچے ہیں وہ میں خود کرتا ہوں، وارثوں میں سے کوئی بندہ کہتا ہے، والدین میں سے یا بیٹے بیٹیوں میں سے، یا خامد ہے مثلا بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کے خرچے برداشت کرتا ہوں، زندگی بھر بھی تو خرچے برداشت کرتا رہا ہوں، مرنے کے بعد بھی میں کوئی بات نہیں، اس کے کفن میں پہناتا ہوں اس کو، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنی خوشی کے ساتھ اگر کوئی شخص خوشی کے ساتھ اس کے یہ خرچے جو ہیں تجہیز و تکفین کو برداشت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں اس کی اجازت ہے۔ اس کی جو ہم نے جو اصول ضابطہ ذکر کیا وہ اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی اور نہیں کرتا تو پھر یقیناً اس کے اپنے مال میں سے ہی اس کو پورا کیا جائے۔ ہاں جی جی وصیت، ہاں یہ سوال ہے آپ کا کہ وصیت کسی غیر مسلم کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کر سکتے، ایک شخص مسلمان ہے تو وہ غیر مسلم کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اگر کوئی ایسا نان مسلم ہو کہ جس کے مسلمان ہونے کی امید ہو، آپ امید رکھتے ہوں کہ یہ اگر اس کو وراثت سے کچھ حصہ دیا جائے گا، کچھ مال دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو جائے، یا رغبت پہلے سے ہو اور ہو سکتا ہے وہ پختہ ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جائے،
تو ایسا نان مسلم کہ جس کے مسلمان ہونے کی توقع ہو، امید ہو، تو اس کے حق میں وہ شخص وصیت کر سکتا ہے۔ اس کی بھی شرط یہ ہے کہ وہ نان مسلم کے حق میں وصیت کر کے اپنے وارثوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، نقصان نہ پہنچانے کی نیت کرے، ورنہ اگر نقصان پہنچانے کی نیت کرے گا تو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایسی وصیت جس کا مقصد وارثوں کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں جی، ہاں بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی پوری جائیداد اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ سوال ہے نا آپ کا۔ ہاں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کرنا ناجائز ہے، اس طرح کرنا درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی پوری جائیداد وارثوں میں سے کسی وارث کے نام کرا دے، چاہے اس کی بیوی ہو یا بیٹوں بیٹیوں میں سے کسی ایک جس سے وہ محبت کرتا ہو، جس کو وہ چاہتا ہو تو وہ اس کے نام کرا دے۔ ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ فرض کریں ایک شخص اپنی بیوی کے نام سب کچھ کرا گیا، فوت ہو گیا، اب اس کی اولاد بھی موجود ہے، اگر وہ جو اس کی بیوی ہے، جو بچوں کی ماں ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں آپ کے باپ نے مجھے دیا ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں دیا، اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے پاس رکھوں گی اور آپ کو کچھ بھی نہیں دیتی، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو کہتی کہ میں نہیں دیتی آپ کو، یہ مجھے میرے خامن نے دی ہے، یہ جائیداد، وہ کوٹھی ہو، بنگلہ ہو یا بینک بیلنس ہو، جو بھی ہے وہ اس نے اپنی بیوی کے نام کرا دیا، تو اس طرح کیا ہوگا؟ اس طرح ظلم ہوگا، وہ اپنے وارثوں پر ظلم کر کے جائے گا، وارثوں پر ظلم کر کے جائے گا۔ لہذا اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس کو جو کچھ بھی اس کا ہے اس کو اپنے نام ہی رہنا چاہیے، اپنے نام چھوڑ کے جائے، تاکہ جب وہ اپنے نام چھوڑ کے جائے گا تو اسلام کے ضابطۂ وراثت کے مطابق اس کے وارثوں کے درمیان اس کی جائیداد کو تقسیم کر دیا جائے گا، اس میں اس کی بیوی کا حصہ بھی ہوگا، اس میں اس کے والدین کا بھی حصہ ہوگا اور اولاد کا بھی حصہ ہوگا، جتنے بھی وارث ہیں ان کو ان کے حصوں کے مطابق حصہ ملے گا، وراثت ملے گی۔ تو اس طرح کرنا کہ وارثوں میں سے کسی ایک کے حق میں کر دے انسان اپنی جائیداد کو، تو یقیناً اس میں ظلم کا اندیشہ ہے، اور ایسا ظلم جو ہے وہ اسلام کے اندر قابل قبول نہیں۔ ہاں جی، نہیں، دیکھیں بھائی نے سوال یہ کیا کہ اگر ایک شخص اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کے نام جائیداد کرا دیتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے اور باقی وارثوں کو محروم کر کے چلا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، لیکن جس کے نام اس نے کرایا وہ سمجھدار نکلتا ہے اور وہ دیندار ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے باپ سے تو چلو جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، لیکن میں اس طرح نہیں چاہتا کہ میں اس کو اپنے پاس ہی رکھوں اور دیگر وارثوں کو کچھ بھی نہ دوں، تو وہ اسلام کے ضابطے کے مطابق وہ سب وارثوں کو حصہ دیتا ہے۔ تو کیا اس کی طرف سے جب اسلام کے ضابطے کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی تو کیا باپ جو ہے وہ بری و ذمہ ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باپ بری و ذمہ نہیں ہوگا، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ شخص جو اسلام کے ضابطے کے مطابق وراثت تقسیم کر دیتا ہے، دیگر وارثوں کو بھی ان کے حصے دیتا ہے، تو یقیناً اس کو اجر ملے گا، اس کو بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن باپ جو ظلم کر کے گیا اپنی زندگی کے اندر وہ اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کے ہو سکتا ہے اگر یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا کہ مرنے کے بعد اس کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اگر اس کو بالفرض عذاب ہو رہا ہو تو ہو سکتا ہے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، لیکن بالکل کلیتاً مکمل طور پہ وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندگی کے اندر تو اس نے سارا کچھ اپنے بیٹے کے نام کرا دیا نا، ظلم تو وہ کر کے چلا گیا، تو جو شخص ظلم کر کے چلا گیا تو وہ بری و ذمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر اللہ رب العزت اس کی دیگر کچھ نیکیوں کو دیکھ کر اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کے بیٹے کو توفیق دے دے کہ وہ اس کے اسلام کے ضابطے کے مطابق وہ اس کو تقسیم کر دیتا ہے، اور اس کی کچھ اور نیکیاں بھی ہیں مرنے والے شخص کی، مثلا عقیدہ توحید پر تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا اور اسی طرح زکوٰۃ صدقات وغیرہ بھی دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ باقی اعمال کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اس کے اس ظلم کو معاف کر دے، لیکن وہ اس صورت میں معاف ہوگا کہ اس کا جو بیٹا ہے
یا جس کے نام اس نے اپنی جائیداد کی ہے وہ اسلام کے ضابطے کے مطابق اس کو تقسیم کر دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک بھائی ہیں جو ابھی 3 دن پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں بہت شدید زخمی ہوئے، تو ابھی وہ ہاسپٹل میں سیریس حالت میں ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ اس بھائی کا نام انعام ہے، ضرور آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت دے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے اور اس کو شفائے کاملہ دے۔ اسی طرح میرے ایک ماموں فوت ہوئے ہیں ابھی 4-5 دن پہلے، ہمارے جو بڑے ماموں تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو منور فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی نیکیاں قبول کرے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرے ایک رشتہ دار کے چھوٹے بچے کا آج دل کا آپریشن ہوا ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کریں۔ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے، عافیت دے۔ اور ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ میری والدہ کافی دنوں سے کافی بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے دعا کریں۔ ہم ان کی والدہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تمام بیماروں کے لیے، جتنے بھی بھائی بہنیں بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اسرار بھائی نے اپنی والدہ کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی ہے، تو تمام ماؤں بہنوں کے لیے اور اس طرح بھائیوں کے لیے، سب کے لیے، تمام مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے نوازے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کی دولت سے نوازے اور تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ کل انشاءاللہ مسجد حیہ ابراہیم میں درس ہوگا سیرت النبی کی موضوع۔ میں نے بند کیا بند ہی تھا یا اور میں ان کو دیتا ہوں ڈالنے کے لیے